أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قرآن سننے والوں کی چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو قرآن کو سمجھنے اور ماننے کے لیے سنتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ وہ باتیں سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس حق کی وجہ سے جسے انہوں نے جان لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کہہ لیجیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے جنوں کے ایک گروہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد جو بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے فآمنا بہ تو ہم اس پر ایمان لائے. ولن نشرک بربنا احدا اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور فرمایا کہ وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. اور جب ہم نے جنوں کے گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن کو غور سے سنتے تھے، جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ خاموش رہو، اور جب بات پوری ہو گئی تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے کے لیے واپس لوٹ گئے. اور قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. اے میری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو اپنے آگے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کر لو اور اس پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. تو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جنوں کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جنہوں نے جب قرآن سنا تو ایک گروہ نے اس پہ انہوں نے ایک تو کان لگا کے سنا بہت غور سے، بالکل خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو پیغام دیا گیا تھا اس پیغام کو سمجھا، اور اس پیغام کو سمجھنے کے بعد انہوں نے خود تو ایمان قبول کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ اس دین کے داعی بن گئے اور اپنی قوم کو بھی دعوت دی کہ دیکھو یہ قرآن اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت دینے والے ہیں یہ سب صحیح باتوں کی طرف بلاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو تم سب بھی اس کو مان لو اور اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اور اس دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. اللہ تعالیٰ فرماتا چاہے تم ایمان اس پر لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، لیکن یقیناً جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا وہ جب ان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. تو کیونکہ ان کو حقیقت معلوم ہے اور ان کے ہاں کوئی ضد اور حد درمی نہیں ہے بلکہ حق کو تسلیم کرنے کا جذبہ ہے، اس لیے وہ اللہ کی باتیں مان کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اور اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاتے ہیں اور
اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ سچی ہیں اور سب پوری ہو کر رہیں گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ مومن تو وہی ہیں جو اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جب آدمی غور سے اللہ کا کلام سنے گا اور اللہ کے کلام کا جو پیغام ہے، جو تعلیم اور جو ہدایات ہیں، ان ہدایات پر کان لگائے گا اور اس کے معنی مفہوم پر غور کرے گا، تو ہی جو ہے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہوگا اور اللہ کی آیتوں کو سن کر اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، اور اپنے رب پر ایسے لوگ کیا ہے توکل کرتے ہیں۔ یعنی توکل کا مطلب اللہ ہی پہ اعتماد کرنا کہ اللہ ہی تعالیٰ کی بات ماننے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور ہمارے ساری حاجت روائی، مشکل کشائی کرنے والا، بگڑی بنانے والا، اور ہمارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی پر اعتماد کرتے ہیں تو اللہ ہی پر ان کا توکل اور ان کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اذا ما انزلت سورۃ فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ایمانا فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون۔ بہت ہی عجیب یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جس کے ایمان میں اس نے اضافہ کر دیا، یعنی اس کو سن کے اس کا ایمان بڑھ گیا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جن لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تو ان کے ایمان میں تو اضافہ ہو جاتا ہے قرآن کی آیتیں سن کر، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں بیماری نفاق کی اور کفر اور شرک کی بیماری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیماری تعبیر کیا ہے، اور حقیقت ہے کہ کفر اور شرک اور نفاق سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کو دنیا میں جو بیماری لاحق ہوتی ہے، سردی ہے، بخار ہے، یا اور بھی سنگین قسم کے جو امراض ہیں، طاعون ہے، ٹی بی ہے، کینسر ہے، جو بھی بیماریاں ہیں انسان کے جسم کو لاحق ہوتی ہیں، تو زیادہ زیادہ اس کا جسم متاثر ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس کو دنیا میں موت آ جائے گی۔ لیکن اگر انسان کے ایمان میں بیماری ہے، انسان کے دل میں بیماری ہے، تو وہ اس کی آخرت کو برباد کر دے گی، اس کے روح کو تباہ کر دے گی، اور روح کو تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت برباد ہو جائے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بیماری سے تعبیر فرمایا۔ لیکن اکثر لوگوں کو اس بیماری کے علاج کی فکر ہوتی ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ اس لیے ایک تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں میں بیمار ہوں، اس کو تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ لیکن ایک سنگین مرحلہ زندگی کا وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہو تو پتہ بھی چلے کہ میں بیمار ہوں، اور یہ بھی نہ معلوم ہو کہ میری بیماری کتنی خطرناک ہے اور مجھ کو کہاں تک ڈبونے والی، برباد کرنے والی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ زندگی کا بہت ہی خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کا ہر نافرمان اور اللہ کا باغی جس درجہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس بیماری مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے علاج کی فکر جو دنیا میں عقل مند لوگ ہیں وہی اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس سے ان کی نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اور وہ کافر کے کافر ہی رہ کر مر جاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور ہم قرآن میں ایسی باتیں نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور
اس سے ظالموں کا خسارہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ قرآن یقیناً اللہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت قرار دیا ہے، یعنی جو بھی انسان کے اندر بیماری ہوتی ہے، روحانی اور قلبی بیماری ہوتی ہے، اصل چیز کیا ہے جس کو شرک کا مرض کہا جاتا ہے، کفر کا، نفاق کا اور نافرمانی کی بیماری کہی جاتی ہے، ان بیماریوں سے قرآن علاج ہے، شفا ہے۔ اور کیونکہ آدمی اپنا علاج کر لیتا ہے اور اس کی ذریعہ متوجہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ کی رحمت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا مستحق اور شفا کن کے لیے ہے؟ رحمت اور شفا مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، لیکن ظالموں کا خسارہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ظالم ہیں، یعنی قرآن کی آیتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کا نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس بے اعتنائی کی سزا ان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی فطرت دیکھو کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور ایک گوشے میں جا بیٹھتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک تو سرکشی اور نافرمانی کا رویہ اپناتا ہے، جب اللہ کی نعمت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری عقل کا، میرے ہنر کا نتیجہ ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری فرمایا کہ کہتا ہے یہ تو بس جو ہے اپنے پاس جو علم تھا اس کی وجہ سے مجھے حاصل ہو گیا، میری عقل مندی کام آئی، میری تدبیر کام آئی، یا میں اس لائق تھا ہی جو ہے کہ مجھے ملے۔ یہ سب باتیں سوچتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت سے یہ سب چیزیں ہمیں ملی ہے۔ لیکن یہی انسان جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بالکل اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور رب کے بارے میں بھی تنگی کا اور بدگمانی کا خیال کرتا ہے، اور اپنے ہی اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات کو بھی قیاس کرتا ہے، یعنی معافی نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا ہے، سب کچھ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے جو قرآن کو جو ہے ایک تو غور سے سنتے ہیں، دوسرے قرآن کو سمجھتے ہیں، اور تیسرے قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں، انہی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، انہی کے درجات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، اور انہی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ تو ہر بات میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا جو بہت عظیم کلام ہے اور جس کے اندر بے شک بے شمار حکمتیں اور خیر و برکات ہیں، اس قرآن کے ساتھ صحیح اہتمام کرے اور اپنی زندگی میں اس کو وہ عظمت دے جس کا وہ یہ کلام مستحق ہے۔ اور اگر واقعی اس کلام کے ساتھ اگر بے اعتنائی کرے گا آدمی، روگردانی کرے گا، تو اس کی بدبختی اور محرومی میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا میں جئیں اتباع کتاب سنت پر جئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا